جہنم ہے کیا چیز میں آپ کو بتاؤں، اسی پر میں آج تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں۔ ہلکے میں لے لیتے ہیں بہت سارے لوگ، جہنم کا نام آئے، دوزخ کا نام آئے، کیونکہ جب ذکر کثرت سے ہوتا رہتا ہے تو بعض لوگ اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ یوں ہی بیان کرنے والی چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیزوں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کثرت سے اگر کسی چیز سے ڈرایا ہے تو وہ جہنم سے ڈرایا ہے، دوزخ کے عذابات سے ہی ڈرایا ہے، اور ڈرنے والے ڈر گئے، اور جو بے خوف ہو کر کے جیتے ہیں ان کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یعنی جہنم کا بھی خوف نہیں، اللہ کا بھی خوف نہیں۔ تو ایسے بے ایمان ہو جاتے ہیں لوگ تو پھر ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، لیکن ایمان جس کا ہے وہ جہنم کا نام سنتے ہی ڈرنے لگ جاتا ہے۔ بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، بہت سارے تابعین، ان کے واقعات موجود ہیں۔ جب نماز میں قیامت کا ذکر آ جاتا، یعنی قرآن پڑھتے پڑھتے، یا پھر جہنم کا تذکرہ ہو جاتا تو وہ وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے تھے اور آگے ہی نہیں بڑھ پاتے تھے نمازوں میں۔ اس قدر وہ رونا شروع کر دیتے تھے کہ جہنم کے ذکر سے۔ ایک نوجوان صحابی ہیں، رات کے وقت وہ جہنم کا تذکرہ کرتے کرتے نماز میں کھڑے رہ گئے، یہاں تک کہ ان کی ایک ہی رکعت وہ صبح تک ہوئی، نماز کو آگے بڑھا ہی نہیں سکے، اتنا روتے رہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح حاضر ہوئے تو حضور نے دیکھتے ہی فرمایا کہ اے نوجوان، تیرے رونے نے اور تیرے جہنم کے تذکرے نے عرش کے ملائکہ کو رلا دیا، عرش کے فرشتے بھی جو ہے تمہارے اس جہنم کے تذکرہ کرنے پر اور ندا دینے پر رو پڑے۔ اب اندازہ کریں اللہ کے وہ ملائکہ جو معصوم ہیں، معصوم کا مطلب سمجھتے ہیں جن سے خطا ممکن ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے عذاب سے اور جہنم سے ڈر کر کے رونے لگ جاتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق ایک بات ملتی ہے، ایک پہاڑ کو آپ نے دیکھا جو معلق ہے، تو آپ نے رب تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ اے اللہ اس پہاڑ کو قوت دے دے گویائی کی کہ وہ مجھ سے بات کرے۔ پہاڑ سے آپ نے پوچھا کہ تو معلق کیسے ہے؟ تو اس پہاڑ نے کہا کہ جب میں نے یہ آیت سنی کہ دوزخ کا ایندھن سمجھتے ہیں نا، جو چیز آگ بھڑکانے کے لیے ڈالی جاتی ہے، جیسے آپ تیل ڈالتے ہوں گے، مٹی کا تیل ڈالیں تو آگ بھڑک جاتی ہے، پیٹرول ڈالو، ڈیزل ڈالو، یہ ایندھن ہے۔ جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے ایندھن کیا ہے؟ پتھر ہے اور انسان ہے۔ وہی آیت میں نے ابھی پڑھی بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہوں گے، جب جب ان کو ڈالا جائے گا آگ بھڑکتی رہے گی۔ تو وہ اس پہاڑ نے جواب دیا کہ جب میں نے یہ سنا کہ جہنم کا ایندھن پتھر ہوں گے تو میں خوف سے لرزنے لگ گیا کہ ان پتھروں میں بھی ہوں گا کہ مجھے جہنم میں ڈال کر کے آگ بھڑکائی جائے۔ تو میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امان کے لیے رو رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امان کا وعدہ عطا فرمایا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پہاڑ ہل جاتے ہیں، چٹانیں کھسک جاتی ہیں، قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھروں کو تم دیکھو گے کہ وہ پھٹ جاتے ہیں، پانی کا جھرنا نکلتا ہے۔ یہ فالس کیا ہیں؟ آبشار۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور تم دیکھو گے کبھی پھٹیں تو اس میں سے پانی نکل جائے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ جب وہ ہل جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، کس وجہ سے؟ اللہ فرماتا ہے من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ یہ دنیا میں جو چٹانیں اور پتھر کھسک جاتی ہیں، یہ اللہ کے خوف سے، ڈر سے اپنی جگہ چھوڑ کر کے ہل جاتے ہیں۔ جہنم کا تذکرہ میرے عزیزو اگر انسانوں کو نہیں ہلاتا ہے تو گویا کہ پھر ہمارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے، ڈر ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے۔ اب سنو، یہ آخری اشرہ ہے، پھر بھی تو ہمیں نیند چھوڑتی نہیں ہے۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یہ شعر تو آج پورا صاف نظر آتا ہے
کہ آج زندگی گزارنے کے طریقے جو بنا لیے ہمارے بچوں نے، نوجوانوں سے، میرے عزیزو، یہ آخری عشرہ جس طرح سے اب گزارا جا رہا ہے، افسوس کی بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دو لوگوں کو سوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ کون دو لوگ ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں۔ دو لوگ کبھی نہیں سوئیں گے۔ مثلا کبھی نہیں سونے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ نہیں سوئیں گے، سوتے سوتے تھوڑی نہ گزارے۔ کون؟ فرمایا ایک وہ شخص جس کو کسی چیز کی طلب ہے، انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں سوئے گا۔ گاڑی ابھی آنے والی ہے، اس کے انتظار میں کھڑا ہے، تو سوئے گا تو پتہ نہیں کب آئی کب چلی گئی۔ جو کسی چیز کی طلب میں بیٹھا ہے وہ نہیں سوتا، دوسرا جو کسی چیز سے ڈرا ہوا ہے وہ بھی نہیں سوتا۔ مثال کے طور پر ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی دشمن کا خوف ہے تو کیا اسے نیند آئے گی؟ نہیں سوئے گا۔ جو بندہ کسی چیز کی طلب میں ہے وہ بھی نہیں سوتا، اور جو کسی چیز کے خوف میں ہے وہ بھی نہیں سوتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پھر جس کو جنت کی طلب ہے وہ سو کیوں رہا ہے، اور جس کو جہنم کا خوف ہے وہ سو کیوں رہا ہے؟ اور یہ حدیث کے کئی الفاظ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے والوں میں نہ رہو، یعنی کثرت سے سو کر کے اپنے دن اور رات کاٹ لیے تو نہ تم اس طلب کو پا سکو گے جس کے لیے دعائیں کرتے ہو، جنت چاہیے جنت چاہیے۔ ارے جس چیز کی طلب ہے سو کر کے چاہیے تمہیں، اور جہنم سے ڈرتے بھی ہو پھر بھی سوئے ہوئے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونے والوں کے پاس سے گزرے اور پھر یہ ارشاد فرمایا، میں نے نہیں دیکھا کہ جہنم سے ڈرنے والے اس طرح سوتے ہیں۔ اور آیت کریمہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا۔ وہ یہ جو ہے آیت تلاوت فرمائی کہ بہت سارے قریے دیہات ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرما دیا، وَهُمْ نَائِمُونَ، اور جبکہ وہ سو رہے تھے، سونے والے غفلت میں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی۔ اس کا مطلب یہ میرے عزیزوں، میں خلاصہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آخری عشرہ ہمارا سونے کا نہیں ہے۔ اندازہ کرو کہ کل اگر تمہاری موت آنے والی ہے تو کیا آج کی رات سو کے گزارو گے؟ کل اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا جنازہ اٹھایا جانے والا ہے تو کیسے آج کی رات گزرے گی آپ؟ ہونا یہ چاہیے کہ یہ آخری عشرہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے صحت و سلامتی کے ساتھ تمہیں دیا ہے۔ کون سی مصیبت ہے تمہارے پاس آج؟ اور آج تو حالات ایسے ڈرائے ہوئے آپ دیکھ بھی رہے، اتنی موتیں عام ہو گئی ہیں اس بیماری کے نام سے۔ آپ دیکھیں ہندوستان میں ہی روزانہ کی 3,500 سے 4,000 موتیں ہو رہی ہیں صرف یہ کورونا کے نام سے، جو گیا ایک دن میں 2 دن میں ہٹے کٹے صحت مند لوگ جا رہے ہیں، ایک ایک گھر سے کئی لاشیں جا رہی ہیں۔ تو کیا یہ آپ سب کو دہلا نہیں دیتی چیزیں کہ موت برحق ہے اور آج یا کل آنی ہے؟ اور آج موت نے یہ بتا دیا ہے ہندوستان کے ماحول میں بھی کہ بوڑھا ہونا ضروری نہیں موت کے لیے، وہ تو بچوں کو بھی لے جاتی ہے، جوانوں کو بھی لے جاتی ہے، بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ اگر یہ سوچ کر کے بیٹھتے ہیں ابھی عمر ہی کیا ہے میری، مرنے کی عمر تھوڑی نہ ہے۔ میرے عزیز، مرنے کی کوئی عمر ہی نہیں ہوتی۔ اب ہمارے پاس وقت کی کمی بہت ہے، اور جہنم سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ مجھے ایک بات بہت اچھی لگتی ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، توجہ چاہتا ہوں، فرماتے ہیں جو امپاسبل ہے، جو ناممکن ہے، وہ ایک چیز ہے، میں بتاتا ہوں، آپ گیس کریں۔ دنیا میں ایک چیز ایسی امپاسبل ہے جس کو سب مانیں گے، مسلمان ہی کیا، ہندو بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، سب مانیں گے، وہ امپاسبل، سب اس کو کہیں گے۔ کون سا امپاسبل؟ موت سے بچنا۔ کوئی کہے گا پاسبل ہے؟ موت سے کوئی بچ سکتا ہے؟ آج بچے گا، کل بچے گا، پرسوں، کوئی تو ایک لیمٹ آئے گی اس کی، جب تو مرے گا، موت آنا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، ایک امپاسبل چیز ہے، موت سے بچنا ممکن نہیں، محال ہے، محال ہے نا۔ اب دوسری چیز میں آپ سے سوال کرتا ہوں،
مسلمان ہونے کے ناطے آپ یہ مجھے بتائیں جہنم سے بچنا دوزخ سے بچنا ممکن ہے کہ ناممکن ہے؟ ناممکن تو نہیں. جہنم سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ تم اگر برے کام نہیں کرو گے تو جہنم میں تھوڑی نہ جانا ہے. تو یہاں کچھ پریکاشن سے کچھ احتیاط سے جہنم سے بچا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اب دیکھو ہماری یہاں پر الٹ پھیر کیسے ہے زندگی میں. جو امپاسبل ہے موت سے بچنا اس کے لیے ہم دوڑ بھاگ بہت کرتے ہیں, کوشش بہت کرتے ہیں کہ کسی طرح بچ جائے. یہ دوائیاں کرانا ساری چیزیں تو اسی لیے تو ہے نا, موت سے بچنے کے لیے. موت سے بچنا ناممکن ہے پھر بھی بچنے کی انسان بہت کوشش کرتا ہے, جبکہ جہنم سے بچنا ممکن ہے, پاسبل ہے. اس سے بچنے کی ایک کوشش بھی کیوں نہیں کرتا؟ وہاں پر کوشش